میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی جن میں اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں۔ ہم سب واقف ہیں کہ اس دنیا کے اندر قریب 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں سے جسے سید الانبیاء کا لقب ملا، نبیوں کا سردار، وہ ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعریف خود رب ذوالجلال نے کی، ان کی تعریف جانوروں نے کی، ان کی تعریف دنیا و ما فیہا ہر ایک نے کی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ درختوں نے بھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، ان کے سامنے جھک گئے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھر بھی روئے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ایک امتی ہونے کا حق جو ہم میں تھا وہ ہم نے ادا کیا یا نہیں، ہم سب واقف ہیں۔ ہماری وجہ سے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، ہماری وجہ سے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، اور ہمارے ہی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلموں نے قرآن پڑھ کر، سیرت پڑھ کر اسلام قبول کیا، لیکن آج کے دور کے مسلمان کہ تو کردار ہے، گفتار رفتار غیر بھی شک میں مبتلا ہوتا ہے، کیا یہ اسی نبی کے امتی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے جو سنا ہے
وہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری وجہ سے ان کے شبہ میں اب یقین ہو رہا ہے نہیں ہم نے جو سنا ہے وہ غلط ہے، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہیں یہ برابر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پابندی کر رہے ہیں۔ دوستو ہم تمام غزوات سے واقف ہیں اور ان میں سے ایک بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ احد۔ جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ بہت سارے کفار حوصلے جہنم ہوئے اور بہت سارے بھاگ گئے۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین کیا تھا۔ ان کا امیر بنایا تھا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کہہ کر لوٹے تھے کہ جبیر تب تک اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میری طرف سے کوئی حکم نہ آئے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم جنگ جیت بھی جائیں تب تک اس گاڑی کو چھوڑنا نہیں، تب تک جب تک میں نہ کہوں۔ اور پہاڑ اوپر وہاں گھاٹی ہے، وہ 50 صحابہ وہاں سے پورا منظر دیکھ رہے ہیں جنگ احد کا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کفار کو کاٹا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح بہت سارے بھاگ رہے ہیں۔ تو آخر پہ جو جنگیں ہوا کرتی تھی، جو گروپ جیتا کرتی تھی جنگ، جو فتح یاب ہوتی تھی، وہ وہاں پہ سامان جمع کرتے تھے، مال غنیمت جو بھی وہاں پہ سامان لگ جاتا ہے، اونٹ، گائے، کیا کہتے ہیں وہ، تلواریں، جو کچھ وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوا کرتی تھی۔ اور جب وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہاں پہ صحابہ نے کہا، گھاٹی پر جو تھے، کہا ہم نے تو جنگ جیت دی، چلو ہم بھی جاتے اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ لیکن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے دوستو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم کیا ہے کہ جب تک ان کا حکم نہ آئے ہم اس گھاٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہم یہیں پہ رہیں گے، ہم مال غنیمت جمع کرنے لے جائیں۔ پہلے 10 وہاں سے نکل کے آئے، پھر 10 نکل کے آئے، پھر 10 نکل کے آئے، وہاں پہ صرف 10 رہ جاتے تھے، 9 صحابہ اور جبیر بن مطعم جو امیر بنایا گیا۔ لیکن اس وقت کفار کا جو ذکر سالار تھا، خالد بن ولید، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کا لقب پڑا ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جس جنگ میں جاتے تھے ایسے برستے تھے جیسے اللہ رب ذوالجلال خود تلوار چلاتے تھے۔ بڑے بڑے قلعے فتح کیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس وقت کافر تھے اور کفار کی طرف سے سپہ سالار تھے۔ جب وہ وہاں سے بھاگ گئے، پھر پیچھے واپس آ گئے اور احد پہاڑ کے پیچھے سے دیکھا کہ گاڑی خالی ہے، وہاں پہ صرف 10 ہے، تو آپ نے پھر لشکر کے ساتھ آیا اور اس نے پیچھے حملہ کیا۔ پہلے ان 10 صحابہ کو وہاں پہ شہید کیا، پھر آگے چلے اور مسلمان والے غنیمت جمع کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں سامان نہیں تھا اور ان کو بالکل فرصت نہیں دی کہ وہ تلوار اٹھا کے جنگ کرتے، پیچھے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہار لی، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 صحابہ۔ اور اسی جنگ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 درجہ مبارک شہید ہوئے، کیونکہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، کفار نے شور مچایا، ابو سفیان نے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے تو بندر مچ گئی۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، ان کے اوپر گرا کیا گیا اور وہاں سے بچا گیا، لیکن اسی دوران ایک حبشی نے ان کے اوپر حملہ کیا، 2 بندے مبارک شہید۔ تو یہ جنگ ہاری ہے مسلمانوں نے، وجہ کیا تھا؟ جبکہ جیتے ہوئے پہلے جیتا تھا، مال بھی جمع کر رہے تھے، وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نافرمانی ہوئی،
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا تب تک جب تک میں نہ کروں. ایک معمولی نافرمانی ہوئی اور ان صحابہ سے جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ہم کس خیر کے مودی ہیں؟ اور ہماری زندگی سے حقوق العباد، نماز فرض ہے لیکن صرف یہ 5 چیزیں اللہ کے احکام نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے جن میں آج حق تلفیاں زیادہ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے سارے مسلمان جکڑے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. حقوق العباد کوئی کسی کا پرسہ لحاظ نہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا کیا حق ہے، کیا وہ ہم حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری زندگی میں آج ایک نہیں بلکہ ہزاروں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو جن صحابہ سے ایک نافرمانی ہوئی تھی ان کی وجہ سے جنگ ہار گئے تھے، تو ہماری زندگی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ابھی پانی کی بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، بے موسم بارش ہو رہی ہے، لیکن پتھر نہیں برس رہے. ایسے ہمارے اعمال ہیں. بہرحال ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں، کس مقصد کے لیے بھیجا. تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَإِلَّا لِيَعْرِفُونَ، پہچان کے لیے. ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، ہم نے حقوق پہچاننے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر کیا حق ہے، اساتذہ اور شاگردوں کے بیچ کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، دوستوں کے کیا حقوق ہے، اعلیٰ اور ادنا کے کیا حقوق ہے، نوکروں کے کیا حقوق ہے، مزدور کے کیا حقوق ہے. ہم ان حقوق سے بچڑ چکے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اب کچھ دنوں سے ہمارے علاقے میں سبھی واقف ہیں کہ وہ وحشی جانوروں کا بہت خطرہ ہے، جس کی وجہ سے 2-3 انسانی جانیں بھی چلی گئی. معصوم بچے ہیں وہ، حالانکہ وہ مرحوم ہے، مغفور ہے، وہ تو نابالغ ہے، وہ تو بخشائے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو انسانی حقوق کے عالم بردار ہے، جو ایک تنظیم بنی ہے انسانی حقوق، تحفظ انسانی حقوق، اب انہوں نے انسانوں کے حقوق چھوڑ دیے. کتوں، بلی، یہ جو ڈاگ وغیرہ ہے بس ان کے حقوق کے پیچھے پڑے ہیں. امریکہ میں کہیں پہ کوئی کتا مر جائے بس مجھے ماتم ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی انسان مرتا ہے جس کے لیے تنظیم بنائی گئی تھی، خاموش تماشائی. ان کے یہاں کوئی مر جائے تو بوالا ہو جاتا ہے پوری دنیا میں، جنوا کھڑا ہو جاتا ہے پورا. لیکن یہاں پہ کوئی پرسہ لحاظ نہیں. لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ایسے وحشی جانور کھلا گھوم رہے ہیں، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں کے باہر سے لائیں گے کیا ہوا، لیکن انسانی حقوق کے جو تحفظات ہیں ان کو برقرار رکھا جائے. وائلڈ لائف کو چاہیے کہ ان کو قید کرے یا مار دیں. اور عام پبلک سے گزارش ہے، خدا جو ٹریگرز میں مسئلہ ہوا تھا وہاں پہ کچھ میڈیا والوں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی جا کے اس ڈیڈ باڈی کی پکچر بنائی، فوٹو اٹھائے. اب میں فوٹو میں بات نہیں کروں گا، اٹھانے جانے سے نہ جائے گی کیونکہ لمبا چوڑا مسئلہ ٹائم ہو چکا ہے. لیکن وہ ڈیڈ باڈی وہ جو بالکل مقتول تھا، یعنی اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ ان کے روایتی پر صبر جمیل عطا فرمائے. سر کہیں پہ تھا، دڑ کہیں پہ تھا، پیٹ میں کچھ نہیں تھا. وہی فوٹو اٹھا کے وہی ویڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا. چلو ان کے اور گھر والوں نے ماتم میں تھے. ابھی 10 دن بعد 15 دن کے بعد جب وہ ہوش میں آئیں گے دوبارہ سوشل میڈیا پہ ان پکچرز کو دیکھتے، ان ویڈیو کو دیکھتے اور بھی کلاس گر جائے. کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. یہ ہماری جالت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپلوڈ کیا، مجھے کریڈٹ ملے گا، مجھے پیسے ملیں گے. نہیں، آپ نے دوسرا قتل کیا.
جب وہ ماں دیکھے گی، جب وہ باپ دیکھے گا، جب وہ بھائی دیکھے گا، جب وہ بہن دیکھے گی، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو میں تمام میڈیا والوں سے بھی اور عام سوشل جتنے بھی یہ چلاتے ہیں سوشل پلیٹ فارم، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا ڈیڈ باڈی کی فوٹو اپلوڈ نہ کریں، چاہے بٹن کی ہو چاہے اللہ کا شکر ہے تقدیر موت تو کون ٹال سکتا ہے، ولی کوئی امت نہ چل پیدا جات اور ہر ایک انسان کا وقت متعین ہے، جب وہ موت آئے گی نہ ایک سیکنڈ کم ایک سیکنڈ زیادہ ہوگا، یہ تو برحق ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت اسے چھوڑ دی تھی، یہاں پہ خون گزرنے صحیح سلامت، لیکن ٹکاجن والا مسئلہ، اس کے فوٹو وائرل ہوئے ہیں، اس کے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں، اس کے بھی وائرل ہوئے ہیں، ان ڈیڈ باڈی کے فوٹو اٹھا کے وائرل نہ کریں، ان سے ان کے لوائی کی ان کو ماں باپ بھائی بہن جو قریب رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کل کو جب وہ ان فوٹوز کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت بار ہے لیکن بارہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اب شہر نے ان دونوں کا قتل کیا، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے سر چڑھ گیا، وائٹ اللہ کے سر چڑھ گیا۔ اب انسان کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں، چلو میں زہر پیتا ہوں اللہ کے ہاتھ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، یہ تو خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے کی جنازہ نہیں پڑھ رہا، قبرستان میں دفن نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل استعمال کرنے کی چیز ہے، جانوروں کو عقل نہیں دی، اس نے بھی انسان کو کہا گیا اشرف کو، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام سے آگے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا، کوئی اور قتل تو نہیں ہوگا، کوئی اور برا تو نہیں ہوگا، لہذا ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر پہ پھر گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ایسے پھر جس نے بھی اپلوڈ کیا ہے آج تک وہ ابھی جا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ کر دیں سارے پوسٹ سارے ویڈیو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے عطا فرمائے، اور جو باقی آپ کے دوست احباب ہیں ان سے بھی کہیں کہ ایسی چیز اپلوڈ نہ کیا کریں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بہت دکھ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے دادا جان بھی اسی 2-3 دن کے لیے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی لوائقین مرحومین آج تک چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہر ایک کی مغفرت فرمائے، پانچ سے دعا پڑھ کے ان کو بھول جاتے ہیں، پانچوں ذکر پڑھ کر لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس کا سلام تمام مرحومین کو پہنچا، یا اللہ ان کی قبر کو نور فرما، یا اللہ جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ لوائقین سب جمیل عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی واقعات میں یا اللہ ان کے لوائقین یا اللہ ان کے والدین یا اللہ ان کے قریب رشتہ داروں کو بہترین سب جمیل عطا فرما، یا اللہ بہترین نعمت عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔